خیال کیجئے کہ جب آپ یہاں پروگرام کے لیے آتی ہیں، آخر کئی سو عورتیں ہوتی ہیں، ان کئی سو عورتوں میں کوئی تو اللہ کی نیک بندی بھی ہوگی، کوئی تو پاک دامنی کی زندگی گزارنے والی بھی ہوگی، کوئی تو پردہ دار بھی ہوگی، کوئی تو اللہ کی پسندیدہ بھی ہوگی۔ اگر اس ایک بندی کے ہاتھ اٹھے اور اللہ کی اس کی دعا قبول ہوئی، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ باقی سب کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیں گے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ باز فرمایا، وعظم بلیغا، ایسا پرتاثیر واز تھا کہ صحابہ کرام کے دل پہ بڑا اثر ہوا۔ ایک صحابی اونچی آواز سے رونے لگ گئے۔ نبی علیہ السلام نے محفل کے بعد فرمایا، ان کا رونا اللہ کو اتنا پسند آیا، ان کی وجہ سے محفل کے جتنے لوگ تھے سب کے گناہوں کی مغفرت کر دی گئی۔ سبحان اللہ، اگر محفل میں ایک کا رونا رب کو پسند آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ باقی سب کی دعائیں بھی قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 10 دن نعمت عطا فرمائی۔ آپ باقاعدگی سے، پابندی سے ان محفلوں میں آیا کریں، یہی دل میں نیت لے کے بیٹھا کریں، میں گناہگار سہی، میں خطا کار سہی، میری زبان جھوٹی سہی، مگر میرا رب بڑا قریب ہے اور میرے آقا کی دعائیں ہیں۔ اور اس محفل میں کتنی اللہ کی نیک بدیاں ہوگی کہ جن کے عمل اللہ کے ہاں قبول ہوں گے، لہذا میں بھی ان کے ساتھ مل کے دعا مانگوں گی۔ تو پروردگار ان نیکوں کے ساتھ مل کر میری دعاؤں کو بھی قبول فرما لیں گے۔ کیوں نہیں غور کرتی کہ اصحاب کہف کا کتا اگر اصحاب کہف کے ساتھ مل جاتا ہے، اللہ اس کا تذکرہ قرآن میں کر دیتے ہیں اور اس سے بھی جنت کا وعدہ فرما دیتے ہیں۔ اتنی نیک بیویاں موجود ہیں، اپنے آپ کو بھی یہی سمجھیں، اگر یہ اصحاب کہف کی مانند ہیں تو میں بھی تو یہاں اس اصحاب کہف کے کتے کی مانند آ کر بیٹھ گئی ہوں اور میں بھی رب کے سامنے دامن پھیلاتی ہوں، اللہ مجھے بھی معاف فرما دیجئے، میرے قصوروں کو معاف فرما دیجئے۔ تو یقیناً رب کریم کی رحمت ہوگی، اللہ تعالی ہمارے قصوروں کو معاف فرمائیں گے۔ بزرگوں نے ایک بات عجیب لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک یوسف علیہ السلام اور 11 دوسرے تھے، 11 کوكبا جن کو کہا گیا، وہ 11 بیٹے اور 12ویں یوسف علیہ السلام تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کے 11 بیٹوں کی مغفرت 12ویں بیٹے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ہو گئی تھی۔ اسی طرح سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، 11 مہینے کے گناہوں کی مغفرت رمضان المبارک کے وہ مہینہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں اس مہینے سے فائدہ اٹھائیے اور اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگ لیجئے۔ بزرگوں نے تو کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مسلمانوں کا شہر تھا، مجوسی رہتا تھا، حالانکہ وہ کسی اور کی پوجا کرنے والا تھا۔ اس کے بیٹے نے رمضان مبارک میں دن کے وقت میں اوپن علل اعلان کھانا راستے میں کھایا، اس کو غصہ آیا، تھپڑ لگا دیا، شرم نہیں آتی، یہ مسلمانوں کا رمضان کا ہے اور تم نے اس میں کھلے عام روٹی سب کے سامنے کھائی، ادب کر لیتے۔ چنانچہ کسی بزرگ نے دیکھا اس مجوسی کو کہ جب وہ فوت ہوا تو جنت کے باغوں میں پھر رہا تھا، وہ بڑے حیران ہوئے، اسے کہا کہ تم تو غیر مسلم تھے، تم جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ وہ کہنے لگا کہ میرے بیٹے نے رمضان میں ایک مرتبہ کھلے عام روٹی کھائی، میں نے تھپڑ لگا دیا کہ تم نے مسلمانوں کے رمضان کا احترام کیوں نہ کیا۔ جب میں اللہ کے حضور پیش ہوا تو رمضان نے میری شفاعت کی، اللہ اس نے میرا اتنا ادب کیا، اب تو اس پر رحم فرما۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی اور آخری لمحے جب میں دنیا سے جانے والا تھا، اس ادب کی وجہ سے مجھے کلمے پہ موت عطا فرما دی اور اب میں جنت میں خوشیاں منا رہا ہوں۔ تو جب رمضان مبارک کا ادب اتنا ہے، اسی حدیث پاک میں فرمایا کہ قرآن اور رمضان یہ قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک بندے کو قیامت کے دن فرشتے پیٹ رہے ہوں گے، مار رہے ہوں گے، نبی علیہ السلام دیکھ کر فرمائیں گے میرے امتی کو کیوں مار رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے اس لیے کہ مطالبہ کرنے والا اللہ کا بڑا مقبول ہے،
چنانچہ نبی علیہ السلام پوچھیں گے کون ہے جس نے مطالبہ کیا؟ بتایا جائے گا رمضان ہے، کہ رمضان نے مطالبہ کیا اے اللہ یہ بندہ میرا اکرام نہیں کرتا تھا اور رمضان میں آتا بھی تھا تو نہ روزے رکھتا تھا نہ تراویح پڑھتا تھا۔ نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ اگر رمضان نے دعویٰ کیا ایسے بندے کی شفاعت میں نہیں کر سکتا۔ اب سوچئے تو صحیح، اگر رمضان المبارک کا ہم نے ادب نہ کیا اور اس میں مغفرت نہ کروائی، اور قیامت کے دن محبوب نے بھی یہی کہہ دیا کہ تم نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، آج میں تمہاری شفاعت نہیں کرتا، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ رب کریم ہم پر احسان فرمائے اور رمضان مبارک کے اوقات میں ہماری مغفرت فرمائے۔ چنانچہ ایک کتاب میں عجیب بات پڑھی، لکھا ہوا تھا کہ جو عورت رمضان المبارک میں اپنے خامد کو راضی کر لیتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو حضرت بی بی مریم کی صحبت میں جانے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ لہذا یہ بھی ایک نقطہ کسی کتاب میں پڑھا تھا، آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رمضان المبارک میں اپنے رب کو بھی منا لیجئے اور اپنے خامدوں کو بھی منا لیجئے، ان سے بھی اپنے ہر کوتاہی کی معذرت کر لیجئے اور ان کے دلوں کو خوش کر لیجئے۔ ان کو خوش کر لیا تو یہ بھی جنت کا ایک دروازہ ہے جو کھل جائے گا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جس نے رمضان میں خامد کو راضی کر لیا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بی بی مریم کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ لہذا اس پر بھی عمل کر لیجئے، حقوق اللہ بھی پورے ہوں، حقوق العباد بھی پورے ہوں۔ پروردگار ہمیں ان محفلوں میں آنے کی، سننے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔